خواتین حضرات السلام علیکم. بات سے بات تک کی ایک اور کڑی. یہ قصہ ہے 2005 کا. اچھا ستمبر کے کچھ یہی دن تھے کہ ہمیں یہ حکم موصول ہوا کہ آزاد کشمیر حکومت نے اپنی ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی کانفرنس مظفر آباد میں کرے جس کا عنوان دیا گیا ہمہ یارا بہشت. اور یہ کہا گیا کہ آپ بھی تشریف لے آئیے اور وہاں پہ ہمیں اپنا کوئی تھیمیٹک شو بھی پٹ کرنا تھا. ایک کانفرنس تھی. سارے پاکستان سے بہت سارے آرٹسٹ, مجھے یاد ہے اس وقت نسانی, میں, عدیل ہاشمی اور عمران قریشی, بہت خلقت جو تھی وہ یالے بھی اس میں تھی. ہم سب گئے مظفر آباد. مظفر آباد میں ہم کوئی 4-5 روز رہے. وہ کانفرنس ہوئی اور ہماری بڑی حسین یادیں, دریائے نیلم کا کنارہ جس کے کنارے ہمارا ہوٹل تھا. ہم واپس آئے اور یہ بات ہے کوئی ستمبر کے اختتام کی بات ہے کہ ہم واپس آئے اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد رمضان شروع ہو گیا اور ہم رمضان المبارک میں مصروف تھے. 8 اکتوبر الگ صبح سحری کے بعد کا وقت تھا. دن گزر, سورج نکل آیا تھا اور کوئی 8 بجے کے قریب 7:55 زمین جیسے ہلنے لگی. اور زمین ایسے ہلی کہ پھر جو جس جگہ تھا وہاں پر نہیں رہا. وہ ہولناک زلزلہ جس نے مظفر آباد کی اس سارے منظرنامے کو بدل دیا جو فقط ایک ہفتہ پہلے ہماری آنکھوں میں آ بسا تھا, جس نے بالا کوٹ کے شہر کو لوگوں کے ذہنوں سے ہی محو کر دیا, جس نے ایبٹ آباد پبلک اسکول کو گرا دیا, اسلام آباد میں جس کی وجہ سے ایک ہستا بستا ٹاور ملبے کا ڈھیر بن گیا. کتنے لوگ گئے, کتنے لوگ اپنے پیاروں سے محروم ہوئے. ایک بڑی تلخ داستان ہے. جب بھی یہ دن آتے ہیں موسم بدلنے کے تو کہیں ایک عجیب سا کھٹکا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو غالب نے کہا تھا کہ سب کہاں لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. لیکن پھر فیض صاحب کا یہ کہنا کہ ان قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے. سو ہم نے یہ دیکھا کہ اسی مظفر آباد, اسی کشمیر کی وادی, اسی بالا کوٹ, اسی ایبٹ آباد, اسی اسلام آباد سے امید اور رجا کی بہت سی داستانیں اٹھی ہیں. وہ کہ جنہوں نے زلزلے کے داغ کو اپنی روشنی بنا لیا. رمیلہ حمید ایک ایسی ہی کہانی ہے. 10ویں جماعت کی بچی تھی, باغ شہر میں رہتی تھی. چھت گری, 2 بہنوں کو کھا گئی اور ہمیشہ کے لیے رمیلہ کو ویل چیئر دے گئی. لیکن کیا 2 بہنوں کی مفارقت اور یہ ویل چیئر پہ آ جانا رمیلہ کی زندگی کو ختم کر گیا؟ زندگی کا ہر اجالا جڑا ہے اس روشنی سے جس کی توانائی سے ہر شے ہے روشن. جیسے آپ اسکائی الیکٹرک کے ساتھ. اسکائی الیکٹرک ایک ایسا اسمارٹ سولر سسٹم جو نہ صرف سورج سے آپ کے کاروبار اور گھر کے لیے بجلی بنائے بلکہ انٹیلیجنٹلی اسے مینیج اور سٹور بھی کرے اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت کرے. اسکائی الیکٹرک کا کوالیفائڈ سٹاف ہر فالٹ کو دے فوری رسپانس, جبکہ موبائل ایپ سے آپ اپنے سسٹم کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. اب بجلی کب جاتی ہے اور کب آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اسکائی الیکٹرک کے ساتھ روشن دن رات. اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. ایسی تو کوئی بات نہیں رمیلہ. یو آر سچ اے ڈائنامک پرسنالٹی. اتنا بیمنگ زندگی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد کہانی تو رمیلہ کی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد خاتون نے جناب M.Com کیا ہے. اس کے بعد خاتون اپنی ایک NGO چلاتی ہیں, اس کے خلاف سٹارٹ اپس کرتی ہیں. گوش, کیا کہانی ہے آپ کی؟ تھینک یو سو مچ. اور اتنے خوبصورت الفاظ اور ایک پوئٹری کو بھی آپ بیچ میں لے کے آتے ہیں, اور وہ پورا منظر مجھے ایک دم سے آپ نے ریکال کروا دیا. وہی آپ کی بات کہ ایک نارمل صبح تھی,
اور ہم گھر کے کام میں مصروف تھے، میں، میری بہنیں، امی، اور اچانک سے جو زمین وہ جیسے بھونچال سا آیا وہ ہلنے لگ گئی. تو اسی لرزتی ہوئی زمین پہ ہم لوگ بھاگ کے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں نے اپنے آپ کو منو مٹی کے نیچے پایا. آپ گھر کے اندر تھی یا باہر تھی؟ میں گھر کے اندر تھی. تو چھت گر گئی؟ چھت گر گئی. بھاگ رہی تھی کہ باہر نکل جاؤں، لیکن سڈنلی وہ سب کچھ گرا اور میں اس کے نیچے آ گئی. اور میری ایک بہن، جب صبح انہوں نے سحری کی تھی، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور وہ سو گئی تھی روم میں. تو ان کا مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ ان کی ڈیتھ وہیں پہ ہو گئی تھی، ان کو ہم بچا نہیں سکے. لیکن جو دوسری بہن تھی وہ میرے ساتھ، ہم لوگ باہر کی طرف بھاگے تھے. لیکن وہ اتنا زیادہ شدید اور خوفناک سا منظر تھا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا اور ہم اس ملبے کے نیچے تھے. کتنے عرصے رہے آپ اس ملبے کے نیچے؟ میں تو 15 منٹ کے لیے رہی تھی. اچھا، فوراً ہی نکال لیا؟ فوراً ہی نکال لیا تھا مجھے. اور میری نیچے والی ساری باڈی ملبے کے نیچے تھی، اوپر سے میرا منہ اور میرے ہاتھ جو تھے وہ باہر تھے. اچھا. اور جو میری بہن تھی ان کے اوپر بہت زیادہ مٹیریل تھا، ان کی لیگ اندر پھنس چکی تھی، ان کو نکالنا مشکل تھا. تو آپ نے جیسے کہا کہ اس سچویشن کو بھولنا یہ آسان نہیں ہے. اپنا لاس تو ریکور ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اتنا نوازا مجھے. اس کے بعد میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، میں نے جابس کی، پھر اپنی آج ایک کمپنی بنائی، اسٹارٹ اپ شروع کیا. تو میں اس ساری رحمتوں کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. لیکن جو آپ کے ریلیشنز آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہ کمی ان کی. اور اپنے سامنے اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھنا، تو مجھے اس ٹائم پہ لگا تھا کہ میں ڈسیبل ہو چکی ہوں، کیونکہ وہ میرے سامنے تڑپ رہی تھی، اس کی ٹانگ کٹ چکی تھی، اور وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تم اللہ کا ذکر کرو، اس کا نام لو. اور شاید میں نے دنیا میں رہنا تھا تو میں اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی، میں اس کو دیکھ کے رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی. اور میں اس ٹائم پہ اپنے آپ کو اتنا بے یار و مددگار میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی ڈسیبل ہو گئی ہوں، کہ میں اپنی فیملی کو نہیں بچا سکتی. اس کرب سے نکلنا میرے لیے آج تک مشکل تھا اور ناممکن تھا. اور بھولی تو میں ان کو آج بھی نہیں ہوں. اپنی خوشی میں، بڑی بہن تھی کہ چھوٹی تھی؟ دونوں مجھ سے بڑی تھی. خواتین حضرات، ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد اس کہانی کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. جی، ایک بار پھر خوش آمدید. زمیلہ سے گفتگو ہو رہی ہے، 8 اکتوبر کے زلزلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. زمیلہ، گھر کے کتنے فرد اس زلزلے کی نظر ہوئے؟ 2 بہنیں؟ جی، 2 بہنیں اور میری بھابھی. آپ کی بھابھی بھی. ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ... کتنے سال ہو چکے تھے آپ کے بھائی کی شادی کو؟ ان کی بیٹی 1.5 سال کی تھی اس ٹائم پہ. اتنا بہت کم عرصہ ہوا. وہ بچی بچ گئی؟ بچی بچ گئی. اور اس بچی کو میں نے ایجوکیٹ کیا، اس کی پرورش کی، کیونکہ وہ میرے اور امی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئی. اور ماشاء اللہ اب وہ 10th گریڈ میں ہے اور بہت اچھی ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے. سو ان چیزوں سے، ان لاسز سے ہم ریکور ہو جاتے جو میٹیریلسٹک ہوتے ہیں یا فار دا سیک آف ٹائم ہوتے ہیں. لیکن جو ریلیشن شپ میں ہم لوگ لاس کرتے ہیں وہ فار دا لائف ٹائم اور ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں. پھر بھی ان چیزوں سے نکلنا ضروری تھا. مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو اور آرمی کی ہیلپ سے مجھے اسلام آباد لایا گیا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں اپنی گردن بھی ہلا نہیں سکتی تھی، میرے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، اور میری کمر میں اتنا شدید پین تھا. میری جب اسپائنل انجری ہوئی تو مجھے کھینچ کے نکال رہے تھے، اور اس ساری سچویشن میں میرا لاس زیادہ ہو گیا. ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ موو کر رہے تھے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ پوری رات ہم نے بارش میں گزاری. ہمارے پاس کوئی چھت نہیں تھا، نہ ہمارے پاس کمبل تھے، کچھ بھی نہیں تھا. مجھے پانی کے اوپر اس طرح میرے نیچے سے پانی گزر رہا تھا، اور میری ٹانگوں میں خون جم چکا تھا. اور میری جو بھابھی تھیں وہ اسی پین اور ان کی جو چوٹیں ان کو آئیں، وہ سارا خون جمنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی نیکسٹ ڈے. اور جو میری سسٹر تھی تو ان کی تو بلیڈنگ اتنی زیادہ لیگ سے ہوئی کہ ان کی اسی ٹائم پہ ان کی وفات ہو گئی. کوئی پہنچ بھی نہیں اس وقت تک؟ تو کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ہمارے پاس میڈیکیشن کچھ پروسیس نہیں تھا کہ ہم ان کو سیو کریں، کچھ ان کو دیں کھانے کے لیے. آپ کے پاس پہلا ریلیف کب پہنچا؟ 3 دن کے بعد پہنچا تھا. آپ 3 دن تک اسی طرح سے نہیں؟ ہمارے کچھ رشتہ دار جن کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو مل گیا، ان کے پاس کچھ لوگ ایسے تھے جن کے گھر پوری طرح سے تباہ نہیں ہوئے.
تو انہوں نے ہمیں چائے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا. نہیں تو آپ کو لے کے کہاں گئے؟ آپ اتنی زخمی تھیں اور سڑک پہ پڑی ہوئی تھیں اور آپ کے اوپر سے پانی گزر رہا تھا. میں کھلے میدان، آپ کو پتہ ہے کھیت ہوتے ہیں وہاں پہ، انہی میں پڑی ہوئی تھی اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ جا کے ہم رات گزارتے. وہ رات اتنی خوفناک تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا یہ کبھی یہ ٹائم گزرے گا نہیں. لیکن جب صبح ہوئی، سورج لگا تو اس سورج میں ہمیں رکھا گیا. ہم بہت زیادہ ٹھنڈے ہو چکے تھے اور میری پوری باڈی جم چکی تھی. مجھے پین اتنا زیادہ تھا کہ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ شاید میں بس مر جاؤں، میں اس پین سے مجھے ریلیف ملے. 3 دن کے بعد کوئی ہمارے پاس ہیلپ نہیں پہنچی تھی اور میرے جو بھائی تھے، ابو، میری فیملی والے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنی ہیلپ، اپنی مدد کے تھرو مجھے اس گاؤں سے نیچے سٹی تک پہنچایا تھا. اچھا. کہ اس کو فردر ریہیبلیٹیشن ملے، شاید یہ بچ جائیں. اور ابو کو سب کہتے تھے کہ آپ کی 2-3 بیٹیاں آپ کی جا چکی، ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں. مجھے جب ہاسپٹل انیشیل ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا تو اتنی زیادہ سویئر کنڈیشن تھی ہاسپٹلس کے اندر بھی کہ آپ کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. عارضی سے ٹینٹ لگے ہوئے تھے. انیشیل ٹریٹمنٹ مجھے ملا، کچھ انجیکشنز لگے، تھوڑا سا میرا پین میں جو وہ ریلیف ہوا. لیکن میں اس سچویشن کو تو اپنی فزیکل کنڈیشن کو بھول رہی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. میں سمجھ رہی تھی ودن 15 days ڈاکٹر مجھے ٹھیک کریں گے، میں گھر واپس آ جاؤں گی. تو پھر مجھے وہاں سے اسلام آباد لایا گیا. اسلام آباد کہاں؟ نہیں، CGH کنٹونمنٹ جنرل ہاسپٹل میں. جب میں یہاں پہ آئی تو کوئی بھی بیڈ نہیں تھا، ٹوٹلی فل تھے. اتنے زیادہ لوگ فزیکلی ڈسیبل ہوئے اور مجھے نیچے فرش پہ رکھا گیا. 1 مہینے کے لیے میں نیچے میٹرس نیچے ہمارے تھے، ہم اس پہ وہ سارے پیشنٹس. تو ڈاکٹرز آتے تھے، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ کس کی باری آئے گی، کس کو پہلے آپریٹ کریں گے. تو اسی سچویشن میں میرا تقریباً 2 مہینے مجھے گزر کے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے. انجیکشنز لگتے تھے، پین ریلیف کے لیے میڈیسن دی جاتی تھی. ایک دن یوں ہوا کہ UAE الجزیرہ ہاسپٹل سے کال آئی کہ ہمیں پاکستان سے کچھ پیشنٹس چاہیے جن کی ہم ریہیبلیٹیشن کریں، فردر آپ کو ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کریں. آئی واز لکلی انکلوڈیڈ ان دیٹ گروپ. تو مجھے اس میں شامل کیا گیا. مجھے پھر یہاں سے وہاں پہ فردر ٹریٹمنٹ کے لیے بھیج دیا. تو آپ قطر گئیں یا کہاں گئی؟ UAE الجزیرہ ہاسپٹل، ناؤ اٹس کالڈ SKMC. اوکے جی. اچھا، وہاں پہ آپ کا وہاں پہ میں گئی، وہاں پہ میرا آپریشن ہوا. اچھا. اور مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ میری جو اسپائنل انجری ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی. جو اٹھا کے مجھے رکھتے تھے وہ لوکل ایک چارپائی پہ ڈال کے مجھے نیچے لائے تھے. اور آپ بلیو نہیں کریں گے اتنا ہیوج ڈفرینس ہے میرے گاؤں سے میری سٹی تک. وہ پہاڑی علاقہ اور وہ اوپر نیچے ہونا، وہ مجھے بہت ڈیمیج کر گیا. اور جب میرا آپریشن ہوا تو میں بہت سویئر کنڈیشن میں چلی گئی تھی. مجھے بلڈ کی وامٹنگ ہوتی تھی بہت. مجھے مطلب ڈاکٹرس یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے تھے کہ اس کا آپریشن کریں بھی یا نہ کریں. اچھا. تو میں اپنی گردن بھی ہلا نہیں سکتی تھی، میں اتنی زیادہ ڈپینڈنٹ تھی. اور میں ڈپریشن میں، آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 سال تک میں ڈپریشن میں رہی تھی. میں نے اپنی فیملی کو بہت تنگ کیا تھا. اور میرے جو بھائی آصف بھائی، میں ان کے ساتھ بہت لڑتی تھی. میں کہتی تھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. ان کی وجہ سے کیوں ہوا؟ مطلب وہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتے تھے، میں کہتی آپ نے مجھے ٹھیک نہیں کروایا، آپ نے میرا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کروایا. تو وہ ہنستے تھے، کہتے تھے تم ٹھیک ہو جاؤ گی. مطلب مجھے لگتا تھا کہ میں اب کھڑی ہو جاؤں گی نارمل لائف میں. ان کو ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ شی از آن ویل چیئر. ایسا ایک چھوٹی سی بریک لیں، پھر بات چیت کرتے ہیں. خواتین کے ساتھ بڑی دلچسپ کہانی ہے کیونکہ ایک انسان کی کہانی ہے اور درد سے لے کر امید تک کی کہانی ہے. سو ٹیون رہیے، ایک بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. وقت مجھے بتایا گیا صرف 4 منٹ ہیں اس سیکشن کے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم 2 ایپیسوڈز کرتے ہیں. اگلی دفعہ بھی داستان جاری رہے گی، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس میں بھی بات پوری نہیں ہوگی. اچھا، اب ہم کہاں تک پہنچے کہ فائنلی آپ کا الجزیرہ ہاسپٹل میں آپریشن ہو گیا اور آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ اب ساری زندگی آپ کو ویل چیئر پہ رہنا ہے. زندگی تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. ایک لڑکی، اس کی شادی کیسے ہوگی، کون رکھے گا اس کو. عام طور پہ پاکستانی سوسائٹی، ایسٹرن سوسائٹی، ہماری جو ہپوکریٹک سوسائٹی ہے اس میں تو، بٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ کائنڈ آف اے گرل. میں اس ٹائم پہ بہت چھوٹی تھی، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. شادی کا تو اتنا سوچا نہیں تھا، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے ایجوکیشن لینی ہے. میں
کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی اور چیزیں. میں بھائی سے یہی ضد لگائی تھی کہ میں واپس جاؤں گی تو مجھے اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کرنی ہے. اور وہ ہی واز جسٹ ٹوٹلی سرپرائز کہ ہماری فیملی میں پہلا بچہ جو ڈسیبلٹی کے ساتھ اس کو کیسے مینیج کریں گے. تو مجھے کہتے تھے ہاں تم جو کہوگی ویسے, لیکن وہ دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ کیسے مینیج ہوگا. سو آفٹر کمنگ بیک ٹو پاکستان, جب ڈاکٹر گیریسن نے میری ٹریٹمنٹ کی, مجھے سیلف مینجمنٹ ٹریننگ دی. بیسکلی اٹس ناؤ مائی اسٹارٹ اپ, جس کو میں نے وہاں سے لرن کیا اور آج امپلیمنٹ کیا. So after coming back to Pakistan, I have seen that many people in Pakistan who are on wheelchair, they have a lot of problems: depression, frustration, pressures of development, education نہیں ہے, family own نہیں کری. Even جو میرے ساتھ آزاد کشمیر سے لڑکیاں یہاں پہ آئی تھیں, بہت سی ایسی تھی خواتین جن کو ڈیورس ہو گئی on the base of disability, کہ ان کے ہسبینڈس نے ان کو چھوڑ کے اور لوگوں سے شادیاں کر لیں. تو میں بڑا پریشان ہوتی تھی. میں نے کہا شادی از ناٹ دا اونلی سولوشن, وائی شوڈ ناٹ آئی ٹیک ٹو اسٹیپ فار ایجوکیشن. سو میں نے وہاں سے یہ ڈیسیجن لیا. دین آئی ٹوک ایڈمیشن ان اے پرائیویٹ کالج. کہاں پہ؟ ایک پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن لیا, جناح اسلامیہ کالج آف کامرس, یہاں راولپنڈی میں. جی. تو وہاں سے میرا ایجوکیشنل کیریئر سٹارٹ ہوا, اور وہ بہت امیزنگ ایکسپیرینس تھا میری زندگی کا. میں ہر جگہ پہ کہتی ہوں ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجھے بتاؤ ملا کہ ویل چیئر کے اوپر جانا کلاس میں, اور ہماری وہ سوسائٹی ہے کہ جو صرف ہٹے کٹے لوگوں کی اور سروائیول آف دا فٹسٹ کی سوسائٹی ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے رویے ایسے ہیں, بلکہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بھی ایسا ہے. ہم بڑی بڑی سیڑھیاں شاندار بناتے ہیں, ریمپ بنانے کا تصور نہیں ہے. ہم بہت عالی شان واش روم بناتے ہیں, اس میں بالکل یہ پروویژن نہیں رکھتے کہ یہاں پہ ویل چیئر پہ بھی آدمی آ سکے گا. ہم سوچتے ہی نہیں. تو کالج جانا, پھر ویل چیئر کے اوپر جانا, کیسے اس کو سب کو مینیج کیا؟ اچھا, یہ تھوڑا سا نیگیٹو ہو جائے گا, لیکن ایک ایکسپیرینس آپ سے ضرور شیئر کروں گی. میں نے پہلا جو ایڈمیشن لیا وہ گورنمنٹ کالج میں لیا تھا. اس لیے کہ میں میڈیکل کی طرف جانا چاہتی تھی, مجھے شوق تھا میں ایک ڈاکٹر بنوں. اور جب میں ہاسپٹلز میں رہی, ڈاکٹرز کو دیکھا, اتنے وہ پیار سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, اور آرمی کے ڈاکٹر اسپیشلی. لیکن مجھے وہاں پہ بیہیویئر پرابلم بہت فیس ہوا, اسپیشلی فرام دا ٹیچرز. اور ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ کیونکہ اسٹیئرس تھی, ایز یو سیڈ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, تو کوئی ایک کلاس فرسٹ فلور پہ ہو رہی ہے, سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ, تو ایلیویٹر سسٹم نہیں ہے, تو میں نیچے بیٹھ جاتی تھی اپنی پرنسپل کے روم کے سامنے. وہ چیز میرا کانفیڈنس ختم کر رہی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا میں کوئی عجیب مخلوق ہوں, میں کیوں آ گئی ہوں یہاں پہ. اور ایون جب کلاس میں جاتی تھی مجھے ٹیچر کہتی تھی رومیلا آپ گھر سے کیوں نہیں پڑھ رہے, آپ ٹیچرس کو بھی پریشان کر رہے ہو, بھائی تمہارا آتا ہے وہ تمہیں اٹھا کے اسٹیئر سے اوپر لے کے جاتا ہے. پھر جب ہمارے پریکٹیکل ہوتے تھے تو میں آگے نہیں جا سکتی تھی, وہ لڑکیاں مجھے دھکیل کے پیچھے کر دیتی تھیں. تو میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی. تو میں اس ڈپریشن میں اتنا زیادہ چلی گئی, رات کو بھی لیٹ نائٹ بیٹھ کے پڑھنا, تو مجھے ایک پریشر سور بن گیا میری ٹانگ پہ. اس کا ٹریٹمنٹ غلط ہوا تو میں 6 مہینے کے لیے دوبارہ ہاسپٹل چلی گئی. اس کو آپریٹ کروایا. 6 منتھ اپنے پیٹ کے بل لیٹنا, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. دوبارہ آپ ڈپریشن سے گزرو, اور وہ ایک ایسا ڈپریشن جو انسان کو دیتا ہے. آپ کی اپنی ڈسیبلٹی آپ کو کچھ نہیں کہتی. رومیلا سے بات چیت جاری رہے گی. میں مزید بات اس نقطے پہ رومیلا سے نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ ہم خدا ترسی کی کئی کہانیاں سنتے آئے ہیں 2005 سے لے کے 2019 تک. بلا شبہ پاکستانی قوم نے بڑا شاندار مظاہرہ کیا تھا, لیکن جو پوسٹ ٹراما معاملات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہیں. آج کے پروگرام کو اس نقطے پہ ختم کرتے ہیں کہ کیا ہمارا کام فقط لوگوں تک پانی کی بوتلیں پہنچا دینا اور اپنے پرانے کپڑے پہنچا دینا تھا, یا ان کے ساتھ مل کر رہنا تھا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.